ناظرین، ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکینڈ شائن ود انیشا، اور آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں۔ لائیو کال کرنے کے لیے آپ کی ٹی وی اسکرینس پہ ہمارے فون نمبر آ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ بھائی میں سیدھی کھڑی ہوئی ہوں کہ نہیں کھڑی ہوئی ہوں، یہ سیدھا رہنا آپ نے لازمی ہے لائف میں۔ یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ جس طرف کھڑے ہیں بالکل سیدھے کھڑے ہوئے یا نہیں، آپ نے کچھ ایسا نہیں کرنا کہ دیکھنے والوں کو ایسا لگے کہ نہیں آپ سیدھے نہیں جا رہے ہیں۔ تو اس چیز کو سمجھیں کہ آپ نے اپنی لائف میں ہر چیز کو دیکھ کے سوچ کے سمجھ کے کرنی چاہیے، تاکہ وہ آپ کی لائف کے لیے بھی بہت اچھی ہو۔ کیونکہ آپ جب اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں جو بہت مشکل ترین ہوتے ہیں تو وہ آپ کی زندگی کو بہت زیادہ مشکل کر دیتے ہیں، اور اگر آپ اپنی زندگی کو آسان کرنا چاہتے ہیں تو سیدھے سیدھے فیصلے کریں۔ آپ یقین کریں زندگی بہت آسان ہو جائے گی اور بہت مزے کی ہو جائے گی۔ بہت چھوٹی سی زندگی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے بہت چھوٹی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کب بلاوا آ جائے اور ہم چلے جائیں، تو اس زندگی میں جو ہے بہت اچھا کر جائیں، آسانیاں اپنے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی آسانیاں کریں، کیونکہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے لیے آسانی کریں اور سامنے والوں کو مشکل میں ڈالیں۔ کوشش کریں لوگوں کے لیے بھی آسانیاں کریں، تاکہ جب آپ اس دنیا سے جائیں تو لوگ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ آگے کا کہتے ہیں نا، میں تو یہ کہتی ہوں کہ یہاں پہ ہم مہمان آئے ہوئے، یہاں پہ ہمیں رہنا نہیں ہے، اور جہاں ہم نے رہنا ہے وہاں کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ یہاں کے لیے کیا تیاری ہے؟ یہاں تو اللہ کا وعدہ ہے اپنے بندے سے کہ وہ بھوکا اٹھاتا ضرور ہے پر بھوکا سلاتا نہیں ہے، تو رزق تو ہمیں وہ دے گا، کھانا وہ ہمیں دے گا، چھت اس نے ہمیں دی ہوئی ہے، تو اور ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نے آگے کا سلسلہ ہمارا اچھا جائے، ہم وہاں اپنے رب کو اپنا منہ دکھا سکیں، وہاں کے معاملات ہمارے بہت اچھے ہوں۔ اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں، دنیا میں لوگوں کے ساتھ اور سب کے ساتھ اچھا سلسلہ بنانا چاہیے، اپنے رب کو خوش کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اور سب سے بڑی بات میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گی کہ لوگوں کا دل نہ دکھائیں۔ آپ کوشش کریں کہ سب کے ساتھ بہت اچھے رہیں، سب کا دل خوش رہے آپ سے، اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اچھا جی، ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں، پیپلز پارٹی سے ہیں، ان کا نام ہے جی رانا گلزار تاج۔ ان کو ہم اپنے شو میں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر۔ اچھا جی، آج صبح صبح تو ہمارا بڑا ایک ہاٹ ٹاپک تھا، میں نے تو آج صبح صبح ایک ٹاپک چھیڑ دیا جہیز پہ، پھر طلاق پہ، کیونکہ جہیز آپ کو پتہ ہے ہم لوگوں کی تو اسلام میں بھی نہیں کہ آپ جہیز بچیوں کو دیں، پر اب تو ایک آپ کو پتہ ہے کہ بچیوں کو گھر بھی دیے جاتے ہیں، پراپرٹی بھی دی جاتی ہے، اب تو جہیز کچھ زیادہ ہی ہو گیا، پہلے تو تھا، اب تو مجھے لگتا ہے اب اس سے بھی زیادہ بڑھ چکا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو ہمارا ٹاپک تھا اس پہ بھی ایک تھوڑی تھوڑی بات آپ سے کرتے ہیں، پھر اپنے سیگمنٹ پہ جو پراپر ہمارے سوال ہے اس پہ بھی جائیں گے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ طلاق کا ریشو کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ تنی صاحب آپ نے بلایا۔ دیکھیے یہ جو طلاق کا ریشو ہے بڑھ رہا ہے، اس میں بہت بڑی وجوہات ہیں۔ ایک سب سے بڑی وجوہات تو یہ ہے کہ میں جو سمجھتا ہوں اپنی جانب میں، یہ قصور ماں اور باپ کا ہے، اور والد اور والدین جو ہوتے ہیں وہ بچوں کے آئیڈیل ہوتے ہیں، بالکل، اور ان کو ہمیں بچوں کی نشو و نما اور ان کا پورا خیال رکھنا، ان کی چیزوں پہ نظر رکھنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ اس لیے کہ چھوٹا بچے سے لے کے اور 20 برس کی عمر تک جو بچہ ہے وہ سمجھ لیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جیسا اس کو گائیڈ کریں گے وہ گائیڈ ہوگا، بالکل، اور اس میں ہم ماں باپ جو ہیں، اس میں میں بھی باپ ہوں، ہم ماں باپ جو ہیں اس پر توجہ نہیں دیتے کہ بھئی میرے بچہ اسکول جا رہا ہے تو اس کے دوست کون ہیں، اس کے دوست کے جو والدین ہیں وہ کیا کرتے ہیں، یہ کبھی ہم توجہ نہیں رکھتے۔ ہم توجہ کیا رکھتے ہیں؟ بیٹا پڑھنے چلے گئے آپ، بس ٹھیک ہے جائیے، جاؤ بس سامان رکھو، جاؤ سو جاؤ۔ نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں۔ بچوں کو ٹائم دینا چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ان کے ذہن کو سمجھنا چاہیے، اور اپنی بات ان کے دلوں میں ڈالنی چاہیے، ان کے ذہنوں میں ڈالنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو نیک والے بنا۔ تو ہم جو ہے نا ان چیزوں سے بڑے قاصر ہیں۔ اب وہ جب بچے ذہن پختہ ہو جاتا ہے، پھر ایک سب سے خراب بات، ہم چھوٹے بچے بھی ہیں تو ہم ہر کسی کو موبائل دے دیتے ہیں۔ بالکل، دیکھیے موبائل جو ہے بہت اچھی چیز ہے، بہت ہی اچھی چیز ہے، اور بہت ہی خراب اور زہر ہے۔ اس کی ہم خرابیت کو نہیں سوچ رہے، ہمیں سوچ رہے کہ موبائل پر رابطہ کر لیں۔ دیکھیے آپ یہ جو کی پیڈ موبائل ہوتا ہے یہ دے دیں آپ،
ہم موبائل سے اچھی چیزیں نہیں دیکھتے, ہم اس کی بری چیزیں دیکھتے ہیں, اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے, رابطے بڑھتے ہیں اور وہ غلط رابطے بڑھتے ہیں, صحیح رابطے نہیں بڑھتے. اب اس کے اندر ہماری جو بچیاں بیٹیاں ہیں وہ غلط ٹریک پہ چلی جاتی ہیں, ہمارے بیٹے بھی غلط ٹریک پہ چلے جاتے ہیں. تو ہمیں ماں باپ, خاص طور پہ ماں اور باپ, یعنی کہ باپ کو لڑکوں پر توجہ کرنی چاہیے اور ماں کو بیٹی پر, کیونکہ ماں اور بیٹی بہت کلوز ہوتی ہے, دوستوں والا رشتہ ہوتا ہے. تو ماں کو سب پتا ہوتا ہے کہ بیٹی کیا کر رہی ہے, لیکن ماں اس کی خراب چیزوں پر بھی پردہ ڈالتی ہے کہ جی میری بیٹی ہے. نہیں, ایسی محبت ہمیں نہیں کرنی چاہیے بچوں سے جس میں کہ بچوں کے لیے خرابی پیدا ہو. دوسری بات, جب شادی ہو جاتی ہے تو کوشش کریں کہ ماں باپ کی رضا کو شامل رکھیں. اور میں تمام جو میری بیٹیاں یا بیٹے سن رہے ہیں, میری بچیاں سن رہی ہیں, وہ اس بات پر توجہ دیں کہ یہ ماں باپ کی خواہش پر رشتے طے ہونے چاہیے, کیونکہ یہ ماں باپ کی دلی خواہش ہوتی ہے. یہ ماں باپ اولاد سے کچھ نہیں چاہتے, ماں باپ اولاد سے صرف یہی چاہتے ہیں, یہ ایک آخری ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری مرضی سے ہماری بیٹی کا رشتہ طے ہو جائے, ہماری مرضی سے ہمارے بیٹے کا رشتہ طے ہو جائے. دیکھیے, ماں باپ وہ دوست ہیں جو اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں بچوں پہ, بچوں سے کچھ لیتے نہیں ہیں. اور واحد باہر کے دوست ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بھئی فلاں جگہ پہ چلو, کھانا بھی کھائیں گے اور اس کو دیکھو بیوقوف بنائیں گے. تو یہ ایک چیزیں پائی جاتی ہیں, اور بچہ کہتا نہیں وہ میرا دوست ہے, ماں باپ میرے دوست نہیں ہیں. لیکن ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بچوں کے دماغ کو دیکھتے ہوئے بات کریں, ہر وقت بچوں کے ساتھ ایسی الٹی سیدھی باتیں نہ کریں جس سے بچہ ہرٹ ہو. نہیں, ایک لمٹ میں, پیار میں, آپ پیار میں ان سے بات کریں, ان کی محبت میں آپ اس کی باتوں کو, لیکن غور کریں کہ یہ بول کیا رہا ہے. اس وقت اس کا جواب نہ دیں, آپ چپ ہو جائیں. پھر کوئی ٹائم جب ہوتا ہے, 1 دن بعد 2 دن بعد, تو اگر لڑکی ہے تو ماں کے پاس بیٹھتی ہے تو ماں اس کی بات کو ذہن میں ضرور رکھے, لیکن اس سے وہ بات کرے کہ بیٹا ایسی بات آپ نے کیوں کی تھی. تو بیٹی اس وقت اگر ذہن اس کا فریش ہوگا, وہ یقیناً آپ کو بتائے گی کہ امی اس طرح نہیں, اس طرح بات تھی. تو باپ کو بھی چاہیے کہ وہ لڑکوں سے دوستانہ ماحول رکھے اور دوستوں کی طرح ان سے انجوائمنٹ بھی ساتھ رکھے, گھومنے پھرنا سب کچھ کرے ان کے ساتھ. تو وہ کبھی اپنی دل کی بات چھپائیں گے نہیں ماں باپ سے. تو جب وہ دل کی بات ماں باپ سے کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ماں باپ کی رضامندی بھی شامل ہوگی. اب طلاق اکثر یوں ہو رہی ہے, ایک تو ہو رہی ہے خود شادی کرنا, کیونکہ جب شادی سے پہلے ایک دوستی اور وہ ایک طریقہ ہوتا ہے ملنے کا, تو اس میں لڑکا یا لڑکی دونوں ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اور وہ ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے ہیں اور وہ جھوٹ چلتا رہتا ہے. لیکن جب وہ اپنی بالکل عملی زندگی میں آتے ہیں تو وہ سب ایک دوسرے سے فراڈ کرتے ہوتے ہیں. جب وہ اپنی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو وہ پھر ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتے. وہاں پہ ایک دوسرے کو برداشت اس لیے نہیں کر پاتے کہ ان کو وہی ماحول اور وہی موسم چاہیے ہوتا ہے باہر گھومنے کا, ہوٹلنگ کرنے کا اور اپنی مرضی کی شاہانہ شاپنگ. دیکھیے, جب شادی ہو جاتی ہے اور کسی کے اتنے وسائل نہیں ہوتے تو وہ پھر اپنے حساب سے چلتے ہیں. اب ہمیں ان چیزوں کو سوچنا چاہیے کہ زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے, بڑی خوبصورت ہے, اور جب ایک رشتہ طے ہو گیا اللہ کی طرف سے تو اس کو چلانا چاہیے, طلاق نہیں لینی چاہیے. کیونکہ طلاق آپ جاتے ہو اچھے کی تلاش میں, تو کوئی بھی آدمی, میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ کی پہلی بیوی ہے اور جو آپ کا پہلا شوہر ہے, وہ, یہ میں 100% نہیں کہہ رہا, لیکن 99% جو آپ کا پہلا شوہر اور پہلی بیوی ہے, اس سے اچھا رشتہ ہو نہیں سکتا. وہ سب سے اچھا رشتہ ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں خاص طور پہ ماں اور باپ کی رضامندی, کیونکہ ماں اور باپ کبھی ایسا, بیٹی کے لیے بھی اور بیٹے کے لیے بھی, وہ ایسا نہیں سوچیں گے کہ بھئی میری بیٹی کو خراب شوہر ملے یا میرے بیٹے کو خراب بہو ملے. نہیں, وہ پوری رشتہ داروں میں, برادری میں وہ ڈھونڈیں گے, ان کو وہ سالوں پہلے ڈھونڈتے رہتے ہیں اور پھر وہ کہیں جا کے چوز کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خراب نہیں ہوتا. طلاق کی بنیاد اسی بنیاد پہ بنتی ہے کہ پھر اس کی بعد اس کے ماں باپ بیٹی کی سرپرستی کرتے ہیں, بیٹے کی سرپرستی کرتے ہیں. دیکھیے, سرپرستی کا کوئی کام نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں جب رشتہ طے ہو گیا تو آپ اپنی زندگی گزاریں, خاموش, آپ نہ لڑیں نہ آپ جھگڑا کریں, آپ دونوں کو ایک ساتھ رہنا ہے. آپ کو کسی کو ایک دوسرے کو چھوڑ کے نہیں جانا. ادھر اگر بیٹی ہے
تو اس کی ماں والدین بھی یہی کہیں کہ بیٹا آپ کا گھر وہ ہے, آپ خوشی سے یہاں رہیے, کھائیے پیئے, لیکن آپ لڑ کر نہیں آئیے. اور اگر وہاں لڑکے والے ہیں تو ان کو بھی یہی کہیں کہ بیٹا آپ نے پسند کی تھی, اب اسی کے ساتھ زندگی گزاریں, لیکن آپ اس کو تنگ نہ کریں, اور اس کو بھی سمجھائیں, بچوں کی طرح بٹھا کے سمجھائیں. اور جب دیکھیے کہ بہت ہی زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر تو مجبوری ہوتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں عورتوں پہ تشدد نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کوئی جانا چاہتی ہے تو یہ ایک میسیج ہے کہ جانا بھی چاہتی ہے تو خدا را اس کو پہلے موقع دیں, قرآن کے مطابق, حدیث کے مطابق اس کو موقع دیں, اور اس کے بعد تشدد نہ کریں, اس کو عزت سے رخصت کریں, عزت سے رخصت کریں. جو آپ نے اسے وعدہ کیا ہے, جو حق مہر جو بھی چیز وعدہ کی ہے, بالکل اس کے لیے اپنی تجوری کے دروازے کھول دیں کہ آپ لے جائیں اور آپ جائیے, تشریف لے جائیے, کیونکہ اللہ کی نظر میں بھی آپ سرخرو رہیں گے اور اللہ آپ سے راضی ہوگا. کیونکہ ظلم اور تشدد, یہ جو مارنا پیٹنا اور پھر کوٹوں میں گھسیٹنا, یہ زیادتی ہے, میری نظر میں یہ غلط عمل ہے. یہ ہم اپنی عورتوں کی آبرو ریزیاں, یہ زیادتیاں ہیں. ہم عورت ہماری ہے, ٹھیک ہے, آج وہ ہماری بیوی ہے, کل وہ اگر مثال کے طور پہ ہم کو چھوڑ کے جاتی ہے تو نہیں, اس کی بے عزتی نہیں ہونی چاہیے, یہ غلط بات ہے. ہاں آپس میں تلخ کلامیاں ہوتی رہتی ہیں تو اس کو تو آدمی, خواتین بھی کرتی ہیں, مرد بھی کرتے ہیں, وہ چلتا رہتا ہے, لیکن اس کی تزلیل نہیں ہونی چاہیے. یہ قابل مذمت بات ہے, یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. تمام والدین کو سوچنا چاہیے, لیکن بچوں کی جائز سرپرستی کریں, ناجائز سرپرستی کبھی نہ کریں, یہ بالکل نہ کریں. اسی وجہ سے یہ طلاقیں ہوتی ہیں کہ ہم ناجائز سرپرستی کرتے ہیں, بیٹیوں کی بھی اور بیٹوں کی بھی. تو ہرگز نہیں کرنی چاہیے. اپنے گھر کو بگاڑے نہ, اپنے گھروں کو بنائیں. تو کیونکہ دنیا کو, ہم اسلامی ملک میں رہتے ہیں, مسلمان ہیں, تو ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بنانے کا حکم دیا ہے, بگاڑنے کا نہیں دیا. تو جو غیر قومیں ہیں وہ ہم سے سیکھیں, اور یہی وجوہات ہے کہ غیر جو مسلم عورتیں ہیں وہ اسلام کو پسند اس لیے کرتی ہیں کہ عورت کا خاص مقام ہے اسلام میں. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ غیر اسلامی لوگوں کی روایتوں کو اپناتے ہیں, اسلامی روایتوں کو نہیں اپناتے. یہ ہمارے لیے زیادتی اور شرم کی بات ہے, تو یہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, تھوڑا سا اپنے آج کیونکہ ٹاپک اب یہاں پہ اس کو ختم کرتے ہیں اور اپنے شو کے اگلے جو ہمارا ایک سلسلہ ہے اس کی طرف جاتے ہیں. تاجروں کا الزام ہے کہ کرونا ایس او پیز کے نام پر بھتہ وصول کیا جا رہا ہے. اس میں کتنی سچائی ہے, ایسا کیا ہو رہا ہے, اور یہ حقیقت ہے کہ بھتہ وصول کیا جا رہا ہے؟ اور اگر بھتہ وصول کیا جا رہا ہے تو یہ بھتہ کس طرف سے, کون لوگ ہیں, کون پولیس والے لے رہے ہیں یا کون لے رہا ہے, یہ بھی پتہ چلنا چاہیے. اس پہ آج ہم آپ سے بات کریں گے. دیکھیے تاجر حضرات ظاہر ہے کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں, اور تاجروں کو ایسا الزام لگانا نہیں چاہیے. اس لیے نہیں لگانا چاہیے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے, کووڈ جو ہے, پوری دنیا کے اندر ہے, اور پوری دنیا کو اس نے پورے سسٹم کو فلاپ کر دیا ہے. اور تقریباً میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ ہم سے ناراض ہے, اور ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے, اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت اس دنیا دھرتی پر رحم فرما. تو تاجروں نے ایک ایسا الزام لگایا ہے, تاجر کسی کے نہیں ہوتے, یہ اپنے مفادات کے ہیں. میں یہ الزام بھی لگاؤں گا اور یہ کہوں گا بھی اور ثابت بھی کروں گا, یہ اپنے مفادات کے ہیں. خدارا ایسا نہ کریں. آپ کسی بھی ملک میں تاجر بڑی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں, جب آپ الزامات لگائیں گے تو ایسے کام نہیں چلتا. ایک بات. دوسری بات, آپ سے بھتہ لیا کس نے؟ جس نے بھتہ لیا ہے اس کے خلاف کمپلین کریں, اور حکومت کو چاہیے کہ اس پر ایکشن لے, تحقیقات کریں, اسے عبرت ناک سزا دیں. یہ عمل ٹھیک نہیں ہے بھتے والا. پھر دوسری بات, ہمارے تاجر کیوں کسی کو پیسے دیتے ہیں؟ تاجر تو خود بڑے اسٹرانگ ہیں. اچھا نہیں, ان کا تو یہ کہنا نا پھر ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے, ہمیں کاروبار نہیں کرنے دے رہے, اور یہ سارے معاملات اسی لیے کیے جا رہے ہیں کہ ہم سے بھتہ وصول کرنا ہے, اس لیے اتنا تنگ کیا جا رہا ہے. جی بالکل. دیکھیے ہمارے پڑوس کے ملک میں صبح 7 بجے سے 12 بجے تک, دوپہر 12 بجے وہ لاک ڈاؤن لگا دیتے ہیں, بند کر دیتے ہیں. بہت کم ٹائم ہے. ہمارے پاکستان میں صبح 5 بجے سے شام 6 بجے تک لاک ڈاؤن. آپ مجھے بتائیے کہ صبح 5 بجے سے 6 بجے تک کیا کاروبار نہیں ہو سکتا؟ کتنا ٹائم؟
آپ کیوں بھتہ دیتے ہیں, اپنے ٹائم کو ایکسٹینڈ کیوں کرتے ہیں؟ جب حکومت نے ایک ٹائم دیا تو آپ اس ٹائم کی پابندی کریں. آپ کی غلط بات ہے, آپ بھتہ کیوں دیتے ہیں, یہ مذمت کریں آپ اس کی. اس کا مطلب آپ اداروں کو فلاپ کرنے میں آپ کا ہاتھ ہے کہ آپ ان کو پیسے دے کے رشوت دے رہے ہیں, آپ معاشرے میں رشوت بھی دے رہے ہیں, آپ الزام بھی لگا رہے ہیں. تو آپ ایسا نہ کریں, اس کا مطلب آپ اس کے خود ذمہ دار ہیں. جب گورنمنٹ نے ٹائم دیا ہے آپ کو 6 بجے آپ بند کر دیں. آپ کیوں بیٹھتے ہیں 8 بجے تک؟ پھر جب گورنمنٹ آپ پہ ایکشن کرتی ہے تو آپ رونا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ایکشن ہو رہا ہے. پچھلے دنوں 2 سیاسی جماعتوں نے بڑی ٹھیک ٹھاک پریس کانفرنس, دھواں پریس کانفرنس کی ہیں, اور وہ ان کا الزام تھا کہ جی کراچی کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے. میں آپ کے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں, ٹوٹل پریس کانفرنس جھوٹ پر مبنی تھی. اچھا, کسی کراچی کے شہر میں, علاقے میں, سندھ میں نے نہیں دیکھا کہ 6 بجے کے بعد بازار کھلا ہوا ہے. میں نے خود دیکھا ہے سندھ میں, 3 دن سندھ کے اندر میں وزٹ کیا ہے میں نے, اور میں نے خود دیکھا ہے کہ 6 بجے بازار لاک بالکل بند ہو گئے. اور میں نے کراچی میں دیکھا, پھر بھی کراچی کے اندر ریلیف تھا, سندھ میں ریلیف نہیں تھا. یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. لیکن لوگوں نے ایک اس کو طریقے سے کہا کہ جی اردو اسپیکنگ کے ساتھ ظلم ہے اور دوسری قوموں کے ساتھ ظلم نہیں ہے. نہیں, یہ قوم کو اس کووڈ کے نام پر تقسیم کرنے کی سازش ہے, اور یہ قابل مذمت بات ہے. دیکھیے, کبھی بھی ایسا جھوٹ نہ بولیں جس سے قوم کے اندر بیزاری پیدا ہو, بددلی پیدا ہو. عوام جو ہے وہ پہلے ہی بھوک سے مر رہی ہے, بے روزگاری ہے, بہت پریشان ہے, اشیاء خوردنوش خرید نہیں سکتے, کھانے کی چیزیں نہیں خرید سکتے, دوائیاں 500% مہنگی ہو چکی ہے. ہم پہلے بہت پریشان ہیں, تو مزید ہم ان چیزوں کے متحمل نہیں ہو سکتے. تو میں تو سب سے درخواست کروں گا کہ مہربانی کریں, تھوڑا سا قوم سے سچ بولیں, ایسی باتیں نہ کریں, ہمیں تقسیم نہ کریں. تاجر ہوں, سیاسی لوگ ہوں, فیکٹ پہ بات کر لیں, ایسی بات نہ کریں کہ جی جس سے کہ کسی کو تکلیف پہنچے. تو یہ بالکل غلط ہے. پہلے تو میں تاجروں سے اپیل کروں گا کہ وہ کسی کو چندہ نہ دیں, کسی کو بھتہ نہ دیں, اور اگر وہ بھتہ دیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس تاجر نے بھتہ دیا اسی کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے کہ کیوں دیا بھتہ. اور جب 6 بجے کا ٹائم دیا تو آپ 6 بجے لاک کر دیں, آپ بند کریں. اس کے بعد کوئی بھی آپ چندہ بھتہ کسی کو نہ دیں, اور جس کو دیا ہے اور جو زبردستی لے کے گیا ہے تو اس کے خلاف FIR لانچ کرائیں. بھلے وہ پولیس کا SHO ہو, سپاہی ہو, DIG, SP, کوئی بھی قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہے. اگر وہ بھتہ مانگتا ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے, اور جو بھتہ دیتا ہے تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے کہ آپ نے بھتہ کیوں دیا. دیکھیے, گورنمنٹ کے رٹ کو قائم رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, یہ عوام کی بھی ذمہ داری ہے, یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھی ذمہ داری ہے. تو یہ جو بات الزام لگانا ہے یہ افسوسناک ہے اور قابل مذمت ہے. الزام نہیں لگانا چاہیے, ثابت کرنا چاہیے, یہ اپنی پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرنی چاہیے. تاجر ایک محترم ہے اور ان کا ملک میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہوتی ہے, تو وہ ایسا نہ کریں, مہربانی. ٹھیک ہے جی. اچھا, دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو کہ میرے حال سے ہر انسان جو ہے اس کا سوال ہے, اور اب مجھے لگتا ہے کہ اب کچھ زیادہ ہی ہو گیا, کیونکہ اب جتنی مہنگائی بڑھ چکی ہے تو اب یہی سوال آتا ہے کہ غربت کا خاتمہ کیسے کیا جائے گا. کیونکہ اب آپ دیکھیں تو آپ نے میڈیسن کی بات کی, اس کے آپ دیکھیں کہ کتنے ریٹ بڑھ چکے ہیں. آپ سبزیوں کے دیکھیں, دالوں کے دیکھیں, چینی کے دیکھیں, آئل کے دیکھیں, آٹے کے دیکھیں, ہر چیز کے ریٹ بڑھ چکے ہیں. انسان جس طرف اگر دیکھتا ہے نا تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کیا کروں, بل اتنے زیادہ آتے ہیں. اچھا, زیادہ کہ جتنا استعمال کریں گے اتنے بل آئیں گے, وہ تو ہمیں پے کرنے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر رینٹ پہ کوئی رہ رہا ہے, کہ کسی کا کرائے پہ گھر ہے, اس نے وہ دینا ہے, پھر وہ صبح ناشتہ, دن کا کھانا, رات کا کھانا وہ کرے. تو وہ اللہ نہ کرے اگر ہفتے میں کسی کو کوئی بچہ گھر میں بیمار ہو جائے تو اس انسان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ ہاسپٹل لے کے جائے. تو غربت کا خاتمہ کیسے کیا جائے؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ یہ میں اپنا جو میں بھی ایک مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں, میں پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں, اپنی طرف سے ایک موقف دوں گا کہ جو صورتحال ہے, جو ہمارے محترم وزیر اعظم خان صاحب فرماتے تھے اور کہ نشاندہی کرتے تھے کہ جی پچھلی ساری جماعتوں نے جو ظلم اور زیادتی اور بربریت کی ہے
میں اس کو ٹھیک کروں گا. تو اللہ نے ان کی سنی اور اللہ نے انہیں اقتدار سونپا. اس کا رزلٹ جو نکلا وہ یہ نکلا کہ جو مہنگائی کی سطح تھی وہ 200% اوپر چلی گئی. آٹا 55 روپے تھا تو آج 70-80 روپے ہے. دالیں جو 100 روپے تھی وہ 200 روپے ہیں. گھی 300 روپے ہے. آئل 300 روپے ہے. دوائیاں 500% مہنگی ہو گئی ہیں. آپ پیٹرول کو دیکھ لیں, مطلب تمام چیزوں کو آپ دیکھ لیں. بے روزگاری کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے کہا جی ہم برسر روزگار بنائیں گے, عوام کو 1 کروڑ نوکری دیں گے, تو وہ تو نہ دی, لیکن لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے. تو یہ تو دیکھنے والی بات ہے. اور میں کہتا ہوں محترم وزیر اعظم کو بھی سوچنا چاہیے. وہ کہتے ہیں میری نیت صاف ہے, تو ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ مہنگائی کیوں ہے اور کیوں ہوئی اور کس وجوہات پر ہوئی. ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. وہ کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتے ہوں, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اشیاء خوردنوش جب تک سستی نہیں ہوگی تو مزدور اپنا بچوں کا پیٹ کیسے بھرے گا. آپ بے روزگاری بھی ہے ساتھ ساتھ. ہم آپس کی لڑائی میں سمجھ لو کہ جڑے ہوئے ہیں. ہم ان پہ الزام لگاتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کیا تھا, وہ ہم پہ الزام لگاتے ہیں ہم نے یہ کیا تھا. سچی بات یہ ہے کہ جو پیچھے والوں نے کیا تھا وہ تو کیا ہی تھا. ان کا سزا تو ان کو ملنی چاہیے جس نے جو کیا تھا. تحقیقات بھی ہونی چاہیے, سزا بھی ملنی چاہیے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کس سمت میں لے کے گئے؟ سچ بولے, قوم سے جھوٹ نہ بولے. آپ کے پاس جو لوگ پچھلے لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, بڑے بڑے اقتدار میں تھے, وہی لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے. تو اگر وہ لوگ چور تھے تو پھر آپ کے پاس کیا وہ صحیح ہو گئے؟ عادت تو ان کی وہی ہے. ہاں بالکل. تو آپ کا چیک اینڈ بیلنس کیا ہے؟ آپ کی کیسی اصلاحات ہے؟ آپ کی اصلاحات نہیں ہے. تو خان صاحب آپ حاکم ہیں, خدا را آپ اس قوم کی حالت پر رحم کریں. آپ ایسے اقدامات کریں کہ جو اس قوم کو اس کے ثمرات ملے. اور آپ یہ دیکھیں کہ آتے ہی یہ جو ظلم کیا انہوں نے, میڈیا کی آواز دبا دی, تمام چینلز کے فنڈنگ روک دی, تمام جو میڈیا پرسن تھے تقریباً بے روزگار, تنخواہیں نہیں مل رہی. یہ کیا ہے؟ دیکھیے ان چیزوں کو سوچنا چاہیے. میں ابھی تنقید کروں, تنقید سے ہٹ کر میں بھی تو اس مڈل کلاس معاشرے کا حصہ ہوں. اگر پیپلز پارٹی میں ہوں تو کیا ہوگا؟ ہوں تو اسی ملک کا باسی ہوں, تو میں اسی مڈل کلاس عوام کے اندر رہنے والا. آپ غریب آدمی کی حالت زار دیکھیں کہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا. تو اس میں سمجھتا ہوں اکاؤنٹیبلٹی آنی چاہیے, احتساب ہونا چاہیے, اور احتساب ایسا ہونا چاہیے کہ ایکول بنیادوں پر. کسی بھی جماعت سے, کسی بھی ادارے سے کا کوئی تعلق نہیں. یہ احتساب کا عمل شفاف ہے. بیوروکریسی کا بھی احتساب ہو, پولیٹیکل لوگوں کا بھی احتساب ہو, عام شہری کا بھی احتساب ہو کہ آپ کے پاس یہ دولت کہاں سے آئی ہے. تمام میں یہ سمجھتا ہوں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اپنے اپنے علاقوں کے اندر اکاؤنٹیبلٹی لانی چاہیے. اور جتنے کرمنلز ہیں, وہ لینڈ گریبرز ہوں, وہ منشیات فروش ہوں, وہ کسی بھی قسم کا کرائم کرتے ہوں, ان کی سرکوبی کرنی چاہیے تاکہ عوام کو سکون ملے. عوام کا برا حال ہے, اور یہ صوبائی گورنمنٹ پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, یہ وفاقی گورنمنٹ پہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ہمیں کسی کی سرپرستی نہیں کرنی چاہیے. جب ہم پالیسی بنائیں تو ہمیں پالیسی غریب عوام کی آرا کو مد نظر رکھتے ہوئے بنانی چاہیے. ٹھیک ہے جی. ہاں اسی اس پہ ہم بریک پہ جائیں گے, بریک پہ واپس آ کے پھر یہیں سے سلسلہ جوڑتے ہیں. تو جی ناظرین کہیں نہ جائیں, دیکھتے رہیں ہمارا شو ویکینڈ شائن ود انیشا. میں آپ کے ساتھ 11 بجے تک رہوں گی. آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں. ابھی آیا جی شو میں چھوٹی سی بریک کا ٹائم, تو کہیں نہ جائیں, دیکھتے رہیں ہمارا شو. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد.
नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ गए और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनी शाह और मैं हूं आपकी होस्ट एनी शाह और हमारी जो है हमारे गेस्ट राना गुलजार ताज से जो कि नुमाइंदा पीपल्स पार्टी, उनसे हम बात कर रहे थे क्योंकि एक जो मुझे लगता है कि हर इंसान ये सोचता है कि गुर्बत का ख़ात्मा कैसे किया जाए, क्योंकि गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है तो गुर्बत बढ़ चुकी है और इसका ख़ात्मा अब होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ना करे किसी घर में अगर भूख की वजह से वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करता है तो ये बहुत तकलीफ़ दे चीज़ है। क्योंकि आप अगर देखें इस तरह के तो बड़े केसेस आए हैं कि एक बाप ने बच्चों को मार के ख़ुद भी मर गया, जहर खा ली क्योंकि उसके पास खाने को कुछ नहीं था, भूखे थे बच्चे 2 दिन से। ये वाली चीज़ें तो बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो मेरे हाल से इस पर तो बहुत एक्शन लेना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए कि इस तरह से लोग अपनी जान दे रहे हैं गुर्बत की वजह से। क्योंकि जो मर्द अपने बच्चों को, जो इंसान अपने बच्चों को जब रोटी नहीं दे पाएगा तो वो क्या करेगा, वो मजबूर होके तंग होके फिर वो इस तरह के रास्ता जो है वो इस रास्ते पे जाने की कोशिश करता है। और दूसरी जानिब अगर हम देखें पूरी दुनिया की तरफ देखें कि पूरी दुनिया में अगर आप जॉबलेस हैं, आपकी जॉब नहीं है या ऐसा कुछ मामलात हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो आपके घर में राशन भी आ रहा होता है, आपको सारी चीज़ें जो हैं वो दी जा रही होती हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास इस टाइम हमारे जो बड़े अच्छे हमारे शो पे अक्सर गेस्ट भी आते हैं और बहुत अच्छे अंदाज में बहुत अच्छे तरह हमारे शो पे हमारे सवालों के जवाब भी देते हैं। कैस मंसूर शेख, यकीनन आप जानते होंगे, उनको हम वीपर पे लेते हैं, उनसे हम बात करते हैं इसी टॉपिक पे। अस्सलाम वालेकुम। मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अभी हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं, वो आपको सुन रहे हैं। पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं राना गुलजार ताज। और आज राना साहब कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। बड़ी अच्छी आपने पर्सनैलिटी आज बुला ली है, ज़बरदस्त, ग्रेट मैन। और इनकी तो बिलावल साहब से बड़े अच्छे टर्म्स हैं माशाल्लाह। अच्छा ठीक है, अब मैंने इनसे आज जो सवाल किया उस पर हम बात कर रहे हैं कि गुर्बत का ख़ात्मा कैसे किया जाए, क्योंकि अब हर दिल की आवाज़ है और हर इंसान चाहता है कि अब गुर्बत का ख़ात्मा होना चाहिए, क्योंकि इतनी महंगाई, इतनी गुर्बत के हर इंसान परेशान है। उस पर इनसे भी बात की है और आपसे भी बात करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस वक्त प्रेजेंटली तो एवरीबॉडी इज फाइटिंग अगेंस्ट कोविड। अभी हम इनसे क्या कहेंगे कि गुर्बत को आप ख़त्म करें? ये फिलहाल गवर्नमेंट ही चला लें इस बुरे वक्त में, तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। और ये अभी टाइम टेकिंग जॉब है, ये इतना इजी नहीं है। आपने ये देखा है कि कल जो ताजिर इत्तेहाद बना है पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ताजिर एक पेज पे आ गया है, एक हल्फ उठाया गया है कि सब ताजिरों ने आज मार्केट 6 की बजाय 8 बजे तक खोली और आज हम और भले उनको जेल डाल दें, अरेस्ट कर दें, कुछ भी कर दें। और पहली दफ़ा एक कन्वीनियर इलेक्ट हुए हैं जो कि रिजवान इरफान साहब इलेक्ट्रॉनिक मार्केट वाले हमारे कन्वीनर हैं, उनकी इंस्ट्रक्शन है आज और उनको हमने कैप्टन बनाया कि आपने पूरा लीड करना है कोविड तक, जैसे गवर्नमेंट ने असद उमर साहब को बनाया कि कोविड तक आपने पूरे मुल्क के हालात देखने हैं। तो ताजिरों के हालात बहुत ख़राब हैं। इस खास तौर पर जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लॉकडाउन सिंध गवर्नमेंट ने सिंध में लगा दिया है, इससे ताजिरों के हालात और कॉमन बंदों के हालात बहुत बुरे हो गए हैं। दिहाड़ीदार तबके की दिहाड़ियाँ नहीं लग रही, वो खुदकुशी के करीब है, फाका कशी पे आ गए हैं। ये ताजिर आज अपनी कुर्बानी दे रहे हैं। आप देखें कितने बुजुर्ग ताजिर हैं, मीर साहब की कुर्बानी है, गोपलानी साहब की कुर्बानी है, पूना वाला ने बड़ी फाइट की, रिजवान इरफान साहब, ये सारे बहुत बड़े फाइटर हैं। तो अच्छा, हमें एक बात यहाँ पे भी साथ के दिए कि आज 8 बजे हर ताजिर 8 बजे तक दुकानें खोलेगा, कोई पुलिस से नहीं डरेगा, कोई किसी से नहीं डरेगा। आप जेल ले जाएं, अरेस्ट हो जाएं, क्योंकि अब ताजिर कोविड के खिलाफ लड़ रहा है। क्योंकि 6 बजे का इतना रश हो जाता है, अगर उसको डिवाइड करके 8 बजे कर दिए जाए तो इससे कोविड खत्म होगा। कोविड 6 बजे से नहीं खत्म होगा। हमारी नासिर शाह साहब से, सईद गनी साहब से बात की और हम लोगों ने 72 घंटे का उनको नोटिस दिया। 72 घंटे में किसी ने हमारे कन्वीनियर या ताजिर लीडर से नहीं बात की, जो कि बहुत बुरी बात है। यही ताजिर है जो पूरा मुल्क चला रहे हैं। आज कराची में आपकी और आज सिंध में आप सिर्फ इनकी वजह से है, इन्हीं ताजिरों की वजह से है कि ये मेहनत करते हैं, कमाते हैं और इन्हीं की वजह से कराची चलता है कि पूरी दुनिया से और पूरे पाकिस्तान में आप देखें लोग क्या कहते हैं कि आपने रिजल्ट कमाना है, कराची चले जाएं। कराची अल्लाह वाला शहर है,
آج اس کو خراب کیا جا رہا. میں ان سر جو PCB کے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ میرے پیارے بھائی ہیں, انہیں کہوں گا کہ آج کی گورنمنٹ کو میسج دیں کہ یہ 6 بجے کی پابندی امیڈیٹلی ختم کر کے 8 بجے تک لائیں اور ایک چھٹی کریں. آپ دیکھیں 2 چھٹی ہر ہفتے تاجر کرے گا تو مہنگائی کتنی بڑھے گی. اس نے 7 دن کا جو کام ہے وہ 5 دن میں کرنا ہے, تو اس کی ایکسپینسز تو سیم ہے نا. تو آپ بتائیے انہیں ساتھ دینا چاہیے. اور آج میں حکومت سے بھی اپیل کروں گا, آج آپ رضوان عرفان سے ہمارے کنوینئر سے فوراً رابطہ کریں, اس مسئلے کو سالو کریں اور خود اناؤنس کریں. ہم قانون توڑنے والے لوگ نہیں ہیں, لیکن اپنے لیبر کو بھوکا نہیں دے سکتا. کیا عتیق میر صاحب اپنی ٹیم کو بھوکا دیکھیں گے؟ کیا گوپلانی صاحب بھوکا دیکھیں گے؟ کیا پونا والا بھوکا دیکھیں گے؟ کوئی بھوکا نہیں دیکھنا چاہتا. ہم تاجروں کو فائدہ نہیں ہے, لیکن انہوں نے خاندان چلانے ہیں, انہوں نے ان دیہڑی دار طبقے کے لیے سوچنا ہے. کیسے کہ AC کا بل دیا جائے گا؟ دیکھیں ہم سیاستدان لوگ نہیں ہیں کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے. ہم لوگوں نے روز نکلنا ہوتا ہے, کمانا ہوتا ہے, گزارا کرنا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کتنی پولیٹیکل پارٹیز نے بھی اپیل کی میں آج کی گورنمنٹ سے ان بھائی کے تھرو, ان کی بہت پہنچ ہے اور ان کی بات بلاول صاحب سنتے ہیں, زرداری صاحب سنتے ہیں. تو میں اپنے آپ کو آج اتنا خوش قسمت سمجھ رہا ہوں, میں آج آپ کے پروگرام میں آیا ہوں اور اس شخص کے سامنے بول رہا ہوں جن کی بلاول صاحب اور زرداری صاحب سنتے ہیں. اور حقیقت, اور یہ بندہ ہمیشہ سچ بولتا ہے, لوگوں کے لیے تڑپتا ہے, لوگوں کے لیے روتا ہے, مزدور طبقے کے لیے روتا ہے. تو یہ ہمارا میسج ضرور آج پہنچائیں گے اور آپ گورنمنٹ کو کہیں گے, چیف منسٹر صاحب کو, کہ آپ تاجروں کو ٹائم دیں. تاجر آپ کے پاس آئیں گے, آپ کو پتہ کرے گا. آج 8 بجے تک پوری پاکستان کے جتنے تاجر ایک بیچتے ہیں, اور آج کراچی پورا 8 بجے تک کھلے گا انشاءاللہ. بھلے جیل بڑھے یا یہ بڑھے. دوسرا ہمارے شادی ہال کے اوپر 150 کی NCOC نے پرمیشن لی ہے. میں امید کرتا ہوں حکومت آج اس کے لیے اوپن ایئر ڈائننگ اور آؤٹ ڈور ڈائننگ کی بھی ریسٹورینٹ کے لیے پرمیشن دے گی. شادی ہالوں کا بھی آج اناؤنس کرے گی کہ آج 7 تاریخ سے اس کا 6 کو ان کا ختم ہو رہا ہے نوٹیفیکیشن. 7 سے آپ 150 کے بندوں کے ساتھ فکس SOP کے ساتھ کریں. باقی انہوں نے کہا کہ بزنس کمیونٹی ویکسینز لگائے. انہوں نے کہا جولائی کو ہم اپنی گورنمنٹ کو تنخواہیں نہیں دیں گے. گورنمنٹ سرونٹس کو اگر انہوں نے ویکسین نہ لگائیں, ان کو نوکری سے نہیں نکال رہے, ان کی جاب ختم نہیں کر رہے, تو ہم بھی ان کے ساتھ ہیں کہ جب جولائی کو ان کو تنخواہیں دیں گے تو جولائی کو ہم بھی اپنے امپلائیز کو تنخواہیں نہیں دیں گے اگر کسی نے ویکسین نہ لگائی. ہم CM کی اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ہیں اور اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ 7 کو فوراً کھولیں. جو ہمارے لوگ گاؤں میں گئے ہوئے ادھر ادھر گئے ہیں ان کو ہم بلائیں اور ویکسین لگائیں, اور کام بھی کرتے رہیں اور ویکسین بھی لگاتے ہیں. اس سے بڑھ کر حکومت سے پیار کیا ہو سکتا ہے کہ حکومت نے لیبر کو پالنا ہے اور ہم لیبر کے لیے 8 بجے تک اپنا کاروبار کھول سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ قیس منصور شیخ, آپ ہمارے ساتھ شو پہ کال پہ موجود تھے, اور انہوں نے جو آپ کو میسج دیا ہے کہ یہ میسج پلیز آگے تک دیں. جو تاجروں نے کل ایک اعلان کیا ہے کہ آج سے 8 بجے تک مارکیٹس جو ہیں وہ کھلی رہیں گی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا صورتحال بنے گی کہ تاجر جو ہیں وہ ایک طرف ہو چکے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب 8 بجے تک کھلے, اور حکومت جو ہے وہ اس چیز کا اعلان کرے, وہ ہمارے ساتھ ہو, ہمیں سمجھے, کیونکہ ہم لوگوں نے غریب لوگوں کا گھر جو ہے اس کا چولہا بجھ رہا ہے, اور ہمارا ساتھ دیا جائے, 8 بجے تک مارکیٹس کو کھلے رہنے کا اعلان کیا جائے. مہربانی کیس منصور صاحب اور تمام تاجروں کی کہ وہ مزدوروں کے لیے اتنا درد رکھتے ہیں اور سوچ رہے ہیں, یہ ان کی مہربانی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ صبح 5 بجے سے اور 6 بجے تک کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ کم تو نہیں ہوتا ٹائم. ہم اپنی عادت کو تبدیل کریں, ہم تھوڑا سا صبح اٹھیں, صبح فجر کی نماز بھی پڑھیں, اور ہم 8 بجے بھی اگر اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں تو 8 بجے سے 6 بجے تک یہ تقریباً 8-10 گھنٹے ہوتے ہیں, تو یہ کم تو نہیں ہے. اب 8 بجے تک دیکھیے مثال کے طور پہ یہ کہتے ہیں جی ہم 8 بجے تک کتنا کام ہو جائے گا, اور اگر یہ ایسا کر رہے ہیں میری سمجھ تو نہیں آ رہی, یہ گورنمنٹ کے ریٹ کو چیلنج کرنا نامناسب سی بات ہے. پوری دنیا کے اندر کووڈ ہے, ایسی بات تو نہیں ہے کہ دنیا میں کووڈ نہیں ہے, اور پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن ہے, خالی پاکستان میں لاک ڈاؤن نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ریلیف ہے لاک ڈاؤن میں, باہر ممالک میں بہت زیادہ سختی ہے. تو تاجر جو ہیں وہ سب چیزوں کو جانتے بھی ہیں اور انٹرنیشنلی صورتحال کو بھی سمجھ رہے ہیں, اور وہ اس کے بعد اگر ایسی بات کر رہے ہیں تو یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے. اور جہاں تک بات ہے
غربت کے خاتمے کی آپ نے بات کی، تو دیکھیے ہمارے اسلامی نظام میں الحمدللہ پورا اسٹرکچر موجود ہے کہ ہمارا کوئی مسلمان بھائی یا کوئی پاکستانی بھائی بھوکا نہ سو سکتا ہے، بھوکا اٹھے گا ضرور، لیکن ہم لوگ اس پہ اصلاحات لانے کو تیار ہیں نہیں۔ ایون میں ہوں یا آپ ہوں، تاجر ہوں، سرکار ہو، جو بھی ہو، ہم سب کو ایمانداری سے زکوٰۃ دینی چاہیے، ایمانداری سے جو ہے ہمیں غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے، تو انشاءاللہ ہمارا کوئی غریب بھوکا نہیں رہے گا اور کوئی غریب بے روزگار نہیں رہے گا۔ ہمارے تاجر بھائی بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، ٹیکس بھی دے رہے ہیں، لیکن ملازمین کے بارے میں یہ بڑے ظالم ہیں۔ اچھا، کیسے ظالم ہیں؟ باتوں کی حد تک تو بہت اچھا ہے، انہوں نے اگر 10 ملازم ہیں تو 5 کر دیے، اچھا، اور 5 ملازم ہیں تو ان کی تنخواہیں جو ہیں کم کر دی۔ اچھا، ان کا تو یہ کہنا ہے کہ جب ہمیں ٹائم اتنا کم دیا جائے گا، ہفتے میں 2 دن جو ہے وہ لاک ڈاؤن سب کچھ بند ہوگا، تو پھر ہم کس طرح سے کریں گے؟ اچھا، ایک سوال میں آپ سے اور کرتی جاتی ہوں، پھر آپ ساتھ ہی اس کا جواب دے دیجیے گا۔ اب یہ جو تاجر جو ہے انہوں نے اعلان کیا کہ 8 بجے تک مارکیٹس کھلی رہیں گی اور گورنمنٹ ٹائم ہے کہ 6 بجے آپ نے بند کر دینا چاہیے، اور یہ دو جو اب اس ٹائم پہ ایک یہ جو مسئلہ ہے، اس میں کیا گورنمنٹ کو لچک نہیں دکھانی چاہیے؟ کیونکہ وہ لوگ اس ٹائم فائدہ لے سکتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ کچھ مسائل بنے، تو اس ٹائم وہ ایکٹیو ہوں گے اور وہ رخ دوسری طرف موڑیں گے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اس ٹائم سمجھداری سے گورنمنٹ کو لچک دکھانی چاہیے اور تاجروں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی اچھا حل نکالنا چاہیے؟ میں دونوں کو کہوں گا، گورنمنٹ کو بھی اور اپنے تاجر برادری کو بھی، کہ دونوں تحمل سے کام لیں، اور گورنمنٹ بھی چاہیے کہ گورنمنٹ ان کو بلائے، نیگوسیشن کرے۔ کیونکہ کل میں نے میں اس لیے بات کر رہی ہوں کیونکہ کل میں نے ایک چیز دیکھی جس سے مجھے لگا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ مشکلات پیدا ہو، کچھ نہ کچھ غلط ایکٹیویٹی شروع ہو۔ میں نے کل ایک بہت پوسٹ دیکھی، مجھے اب یاد نہیں آ رہا وہ کچھ کوئی ایک تھے، انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ جو ہے نا اب تو تاجر ہمارے ساتھ ہے اور اب بنے گا مہاجر صوبہ، اب دیکھتے ہیں کہ کیسے روکتے ہیں۔ مطلب یہ آپ کس چیز کو ہوا دینے جا رہے ہیں؟ مطلب میں اس چیز پہ بات نہیں کرنا چاہوں گی کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، پر میرے کہنے کا مقصد ہے کہ وہ عناصر اس ٹائم ایکٹیو ہوں گے جو چاہتے ہیں کہ یہاں پہ امن نہ بنے۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے پروگرام میں یہی بات کی کہ اس صورتحال سے ہم عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، ہم عوام کو طرح طرح کے مطلب خواب دکھا رہے ہیں۔ تو میں تو وہ بات کہہ رہا ہوں کہ جناب آپ پہلے بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ گورنمنٹ میں تھے، نواز شریف کے ساتھ گورنمنٹ میں تھے، مشرف کے ساتھ گورنمنٹ میں تھے، پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ گورنمنٹ میں تھے، تو جناب والا کیا یہ سندھ اس وقت بھی ویسا ہی تھا؟ یہ سندھ ہی تھا، آج بھی سندھ ہے، اور آپ کے پاس فل فلیش اختیارات بھی تھے ارباب رحیم کے ساتھ، تو آپ کو کیا صوبہ یاد نہیں آیا؟ کیا آپ کو 5ویں قومیت تسلیم کرانے کا یاد نہیں آیا؟ کیا آپ کو کوئی بھی اس وقت جو آپ افسران لگا رہے تھے یہاں پر، تو آپ نے وہ جن کا آج آپ مطالبہ کرتے ہیں وہ افسر کیوں نہیں لگائے؟ یہ تو قابل شرم بات ہے جو آج آپ کووڈ کی آڑ میں ایک فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ میں تو اپنی اس قوم سے اپیل کروں گا کہ ہوش کے ناخن لیں، ماضی کو دیکھیں، کیا ماضی میں کیا ہو رہا تھا، آج کیا ہو رہا ہے۔ آج ماضی میں آپ دیکھیں ہماری لاکھوں بہنیں بیوہ ہو گئیں، لاکھوں بیٹیاں بیوہ ہو گئیں، یہ اس کا سہرا کس کے سر جاتا ہے؟ یہ کیا ہو رہا تھا؟ شہر میں آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی، آج الحمدللہ یہ سہرا پاکستان گورنمنٹ کو جاتا ہے، سندھ گورنمنٹ کو جاتا ہے، وفاقی گورنمنٹ کو جاتا ہے، تمام جو فورسز ہیں ان کو جاتا ہے کہ ایک نیشنل ایکشن پروگرام بنا، اس کے تحت یہ کارروائی ہوئی اور امن قائم ہوا۔ اور یہ کیا امن اچھا نہیں لگتا؟ دیکھیے جب امن ہوگا تو خوشحالی بھی ہوگی، بالکل امن ہوگا تو آپ کے اندر بھائی چارگی بھی ہوگی۔ تو میں تو یہ گزارش کروں گا، تاجروں سے اپیل کروں گا کہ مہربانی کریں، آپ کے پاس مشکلات بالکل ہیں، دنیا کے تاجر مشکلات میں ہیں،
تو تھوڑا سا برداشت کریں. جو یہ چیزیں آپ نے کہی ہیں یہ بڑی گھمگیر ہیں. سندھ گورنمنٹ بھی اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم تاجروں سے لڑیں گے. ایسی انارگی کم سے کم پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کبھی نہیں کرے گی, کیونکہ ہماری حکومت پیپلز پارٹی مزدور دوست پارٹی ہے. پیپلز پارٹی عوام کی پارٹی ہے. پیپلز پارٹی ایک غریبوں کی جماعت ہے. ہم کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ایسا کوئی اقدام ہو جس سے غریبوں کو تکلیف ہو, جس سے مزدوروں کو تکلیف ہو, جس سے تاجروں کو تکلیف ہو, جس سے طالب علموں کو تکلیف ہو. ایسا ہم کبھی نہیں چاہیں گے. ہم ہمیشہ یہی چاہیں گے کہ ان کی بھلائی اور ان کی بقا کے لیے کام ہو. تو تاجر حضرات بالکل پریشان نہ ہوں, بالکل نہ گھبرائیں, اور کسی بھی ایسے سازشی عناصر کا حصہ نہ بنیں. مہربانی کریں کہ اپنے مفادات کے لیے آپ کسی کے اہلکار نہ بنیں. آپ پاکستان کا سوچیں, آپ سندھ کا سوچیں, آپ کراچی کا سوچیں, آپ کراچی کے جو ڈسٹرکٹس ہیں ان کا سوچیں, آپ اپنی یونین کونسل کا سوچیں, آپ اپنی عوام کا سوچیں. آپ ان چیزوں میں نہ رہیں. مہربانی کریں. میں سندھ گورنمنٹ سے بھی گزارش کروں گا کہ ان کو آن بورڈ لیں, تمام تاجروں کو آن بورڈ لیں, اور تاجروں سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے اندر تھوڑا سا برداشت کا مادہ پیدا کریں, اور تھوڑا سا اگر ہوتا ہے تو عوام کی خاطر 2 قدم پیچھے ہٹ جائیں. اس میں کچھ نہیں ہوگا. سب کے ساتھ صورتحال ہے. پوری دنیا کے اندر کووڈ ہے. پوری دنیا کی جو سچویشن ہے ہم سے زیادہ تاجر جانتے ہیں, کیونکہ ان کا دنیا میں رابطہ ہوتا ہے. تو بالکل ایسی بات نہیں ہے. منصور بھائی بہت عوام کے لیے اچھے کام کر رہے ہیں. یوسف گوٹ میں آگے پیچھے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور اللہ اس کا اجر دے گا. اور میں تمام تاجروں سے, تمام عوام سے, اپنی جو صاحب حیثیت ہیں, میں ان سے اپیل کروں گا کہ خدارا وہ اپنے اڑوس پڑوس میں اپنے غریب بھائیوں کو دیکھیں, ان کا خیال رکھیں. آپ ایمانداری سے زکوٰۃ دیں, ایمانداری سے آپ جو ہے نا ان کا خیال رکھیں. ہماری جو گھر میں بچیاں بیٹھی ہیں ان کی شادیاں کرائیں, ان کے لیے آپ توجہ دیں. جو لوگ والدین پریشان ہیں, جو بھوک سے بیٹھے ہیں, ان کے یہاں راشن پہنچائیں. تصویریں بنا کر نہ پہنچائیں. آپ گھنٹوں تصویریں نہ بنائیں. مہربانی کریں, ان کے سروں پہ ہاتھ رکھیں. ان کے مال کو کھانے کی کوشش نہ کریں. یتیم ہیں, ان کے سروں پہ ہاتھ رکھیں. یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے, یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. غربت کا خاتمہ کرنے کا یہی ایک طریقہ کار ہے کہ جب ہم سب, حکومت, عوام, بیوروکریسی, تمام اسٹیبلشمنٹ ادارے, ہم سب قومی بات پر, قومی وسائل پر ایک ہوں گے تو انشاءاللہ غربت کا خاتمہ ہوگا. اگر ہم تقسیم ہوں گے, آج میں ٹی وی پہ بیٹھا ہوں, اپنے مفاد کی بہت اچھی باتیں کروں گا, نہیں, مجھے عمل بھی کرنا چاہیے. مجھے میرے عمل سے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ بھائی یہ, میں کسی کو یہ نہیں کہ 1 لاکھ روپے ہمارے شو کا ٹائم جو اس ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ لائیو, بہت شکریہ جی آپ ہمارے شو میں آئے. جی ناظرین, آپ کو پتہ ہے لائیو ہے, لائیو جب ہوتا ہے تو ہمیں پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا ہمارے شو کا ٹائم کتنا ہے اور اب ہم نے بات کو کہاں روکنا ہے. حالانکہ بہت ضروری بات ہو رہی ہوتی ہے, پر مجبوری ہوتی ہے, لائیو ہوتے ہیں ہم. پر ضرور تاجر حضرات بھی جو مجھے سن رہے ہیں, وہ بھی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ وہ بھی جو ہے تھوڑی سی لچک پیدا کریں, اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے وہ بھی لچک پیدا کرے. تاجر جو ان کے وہ جو بات کر رہے ہیں وہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر وہ ان کو ٹائم نہیں دیا جائے گا, ہفتے میں 2 دن بند کیا جائے گا, تو وہ کس طرح سے سارے معاملات چلائیں گے. تو اس پہ ضرور بات ہونی چاہیے, کیونکہ یہ لڑائی یا یہ چیز یا یہ معاملات اگر ہوئے تو اس طرح کے کچھ عناصر ہیں جو اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. تو تاجر حضرات بھی اور گورنمنٹ بھی دونوں مل کے, پیپلز پارٹی بھی مل کے کوئی اچھا راستہ نکالے تاکہ ہمارے ملک کا امن بنا رہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اپنی ہوسٹ اینی شاہ کو دیں اجازت. کل پھر ملوں گی. اللہ حافظ.